طیبہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور بالکل ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دے دی ہے کہ آپ کلمہ طیبہ کا انکار کر کے بھی زندگی گزار سکتے ہو، لیکن اس کے نتائج کو تم نے بھگتنا ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ یعنی کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو آج کے مسلمان کی طرح زندگی گزار رہا ہے، آج کا مسلمان کیا ہے، اس کو نہ تو کلمہ طیبہ کا مطلب پتہ ہے، نہ یہ معلوم کرنا چاہتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع کلمہ طیبہ کا مطلب۔ دیکھیں، کلمہ طیبہ کا مطلب یہ ہے، یعنی اس کا پہلے تو میں آپ کو مقصد بتاؤں۔ جو شخص دنیا میں اپنے وجود کا مقصد پورا کرنا چاہتا ہے، اس کو کلمہ طیبہ سوچ سمجھ کر ادا کرنا ہوگا، اور پھر اس کے تقاضے پر بھی عمل کرنا ہوگا۔ بنیادی بات یہ ہے، اور دوبارہ میں یہ بات کہتا ہوں، کلمہ طیبہ ہر اس شخص کی ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے، کہ جو اپنی زندگی کا مقصد جان لے، اور پھر اس کو پورا کرنے کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، دنیا میں بھجوایا ہے، انسان بنایا ہے، تو اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس کو کلمہ طیبہ بمع اس کے تقاضوں کے پڑھنا ہوگا، یعنی صدق دل سے اس کو کلمہ طیبہ پڑھنا ہوگا، اور نہ صرف یہ کہ زبان سے اس کی ادائیگی، بلکہ دل سے بھی اس کا اقرار کرنا ہوگا کہ ہاں ایسا ہی ہے، یعنی یہ اس کی مجھے ضرورت ہے، اور پھر اس کے تقاضے بھی پورے کرے، تو یہ ضرورت ہے اس شخص کی۔ یعنی یہ میں نے آپ کو مطلب بتانے سے پہلے اس کا مقصد بتا دیا۔ ہر وہ شخص جو کہ خواہشات نفس کے تحت زندگی گزار رہے، جس کو اپنی زندگی کا مقصد نہ معلوم ہے اور نہ وہ معلوم کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے پھر کلمہ طیبہ کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی جو شخص بھی، یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ جس شخص نے دنیا میں آ کے اپنی نیت خراب کر لی، اور نیت اللہ کی بجائے دنیا کو بنا لیا، اور اس نے اپنا رخ دنیا کی طرف پھیر دیا، یعنی اب اس کا مقصود، محبوب و مطلوب دنیا ہی رہ گئی، اور یہ اپنی مرضی زندگی گزار رہا ہے اور گزارنا چاہتا ہے، تو اس شخص کو کلمہ طیبہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور بالکل ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دے دی ہے کہ آپ کلمہ طیبہ کا انکار کر کے بھی زندگی گزار سکتے ہو، لیکن اس کے نتائج کو تم نے بھگتنا ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ یعنی کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو آج کے مسلمان کی طرح زندگی گزار رہا ہے، آج کا مسلمان کیا ہے، اس کو نہ تو کلمہ طیبہ کا مطلب پتہ ہے، نہ یہ معلوم کرنا چاہتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج کے مسلمان کا رخ دنیا کی طرف ہو گیا ہے، یہ دنیا کے لیے زندہ ہے، اور دنیا ہی کے لیے زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ یہ دنیا کے دھوکے میں، یعنی اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ اگر ایک شخص دنیا کا دھوکہ اسے لگ گیا، اور یہ اللہ کی یاد کو اس نے بھلا دیا، اور دنیا کی یاد سے اس کا دل آباد ہے، اب اس کو کلمہ طیبہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ان حالات میں، یعنی اس صورتحال میں جو کہ میں نے بیان کی، اگر یہ کلمہ طیبہ پڑھ بھی لے گا تو اس کو فائدے کی بجائے نقصان ہوگا، کیونکہ وہ اس کے تقاضوں پر تو عمل نہیں کرے گا، کیونکہ یہ کلمہ طیبہ کا نہ تو مطلب جانتا ہے، نہ جاننا چاہتا ہے، اور اگر کوئی بتا بھی دے تو اس کے تقاضے پورا کرنے کے لیے یہ تیار نہیں ہے، تو اس کو کلمہ طیبہ پڑھنے کا، اگر یہ زبانی ادا کرتا ہے، تو اس کو کافروں سے بڑھ کر دوچند عذاب ہوگا، یہ بات نوٹ کر لیں۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منافق کے لیے جہنم میں سب سے نچلے درجے کا انتظام فرمایا ہے۔ منافق کون ہے؟ کہ جو زبان سے کہتا ہے اس پر عمل نہیں کرتا۔ اور منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک آیت نازل کی ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جو ہیں سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے آگ کے۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں ذرا سوچ سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو آپ تلاش کریں، اللہ کی رضا کے لیے جینا سیکھ لیں، اپنے مقصود حیات کو نظر انداز نہ کریں، اور بلکہ اپنے لیے زندگی گزاریں۔ اس وقت اگر ہم یہ کہیں کہ ہم غیر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں تو یہ بات بالکل بجا ہوگی، کیونکہ ہمارا مقصود جو ہے اس وقت وہ ظاہر ہے، دنیا ہے، عام مسلمانوں کا۔ تو بہرحال یہ ساری میں نے آپ کو صورتحال بتا دی کہ کلمہ طیبہ کا فائدہ کس کو ہے اور نقصان کس کو ہے۔ اور مختصر طور پہ میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ کلمہ طیبہ اگر کوئی صرف زبان سے پڑھتا ہے، اس کے نہ تو معنی کو جانتا ہے نہ جاننا چاہتا ہے، اور اگر اسے کوئی بتا بھی دے پھر اس کے تقاضوں پر یہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو اس کے لیے کلمہ اگر یہ پھر بھی اس کے باوجود کلمہ پڑھتا ہے یا اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو آخرت میں اس کے لیے دوچند عذاب ہے۔ یہ قرآن کی آیت میں ابھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے۔ اچھا، اب فائدہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کی ضرورت کس کو ہے۔ ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو پہچان گیا، اپنے مقصود حیات کو پہچان گیا، اپنے زندگی کے مقصد کو پہچان گیا، اب اس کو ضرورت ہے کہ یہ رسول کی بات مانے اور سنے، مانے اور اللہ کے راستے پر چلنا شروع کر دے۔ اللہ کے راستے پر چلنے سے پہلے اس کو اللہ تعالیٰ سے ایک وعدہ وعید کرنا ہوگا، اور وہ وعدہ وعید کی تفصیل جو ہے قرآن پاک میں آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی مال و جان کا سودا کر لیا ہے، اس کے عوض میں ان کے لیے جنت ہے۔ تو دیکھیں، مال اور جان یہ اس آیت کے حساب سے ایک قابل فروخت چیز ہے، اسے فروخت کرنا ہے آپ نے اللہ پہ، اللہ کے ہاتھ پہ، یعنی اللہ سے بیعت کرنی ہے۔ بیعت کا مطلب خرید و فروخت۔ تو اگر آپ اللہ تعالیٰ سے خرید و فروخت کر لیتے ہیں اور اللہ کو منزل بنا لیتے ہیں اور تو پھر بات سیٹ ہو جاتی ہے۔ اور اگر اللہ سے آپ بیعت نہیں کرتے اور اللہ سے رابطہ نہیں قائم کرتے، اللہ کے ہاتھ پہ اپنے مال و جان کا سودا نہیں کرتے، اور اگر سودا کر لیتے ہیں اور پھر آپ اگر اس کو حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو ان تمام صورتوں میں آپ کو آپ کا سودا فائنل نہیں ہو سکتا، یعنی آپ کی ڈیل فائنل نہیں ہوگی اس وقت تک جب تک آپ بیعت نہ کر لیں یا بیعت کے تقاضے نہ پورے کر دیں۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ تو آج کی نشست میں میں نے آپ کو یہ بتایا کہ بیعت کا مقصد کیا ہے، بیعت کیوں کی جاتی ہے، اور کلمہ طیبہ کا مقصد کیا ہے، اس کا فائدہ کس کو ہوگا، اور اس کے اس کے تقاضے اگر کوئی پورے کرے تو اس کا فائدہ کیا ہے، اور اگر پورے نہ کرے کوئی تو پھر اس کا نقصان جو ہے وہ بھی اس کے بارے میں بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ میں بات کرتا ہوں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم